नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से कुफार मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्रत की सुनगुन तो मिल गई थी, पर वो दारुन नदवा में जमा हुए मशवरा करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे पहले से एक बुजुर्ग बैठा हुआ था जिसने सरदारों के जैसा लिबास पहना था। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं नज्द के कबीले का एक सरदार हूँ। असल में मैं यहाँ पे काम से आया था, तो मैंने सुना कि आप लोग एक बहुत अहम मशवरा कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी एक कोई खैर की बात कर दूँगा। जो नजदी सरदार बना बैठा था वो असल में था ही शैतान की एक चाल थी। वो बुजुर्ग की शक्ल में आ गया था। तो एक ने मशवरा दिया कि हम इन्हें जाने देते हैं, बस जाए इनकी मर्जी, ये हिजरत करके जा रहे हैं हमारे लिए तो और अच्छी बात है, बुतों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। तभी जब एक सरदार ने मशवरा दिया कि हम ऐसे करते हैं कि इन्हें कैद कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने शैतान को ये भी बहुत बुरा लगा। उसने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता कि इनके साथी कितने इन पे जान देने वाले हैं, वो तो जान दे के इन्हें छुड़ा लेंगे। तो तीसरा अबू जहल ने मशवरा दिया। उसने कहा कि हम ऐसे करते हैं, मक्का में 15 कबीले हैं, 15 कबीलों में से एक बहुत बड़ा आदमी लेते हैं जिसमें हर चीज़ की क्वालिटी हो, और 15 हम सारे 15 मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेंगे। और फिर ये मशवरा, और फिर ये होगा, ये पूछा जाएगा कि शहीद किसने किया। और अब 15 में तो नहीं पूछ सकते, जंग भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बनु हाशिम हो गया। बनु हाशिम 15 से अकेले तो नहीं कर सकता, अगर उससे भी ज़्यादा तो फिर बनु मुत्तलिब भी साथ हो गए, ये दो तो नहीं कर सकते। फिर पैसे की तरफ बात जाएगी और हम सारे पैसा डिवाइड कर लेंगे अपने आप पर, तो इस तरह फिर बात ख़त्म हो जाएगी। तब शैतान ने कहा, जो कि नजदी बुजुर्ग था, उसने कहा हाँ ये ठीक है, वाह गुड, ये बहुत बेहतर है, ये आप सब में से सबसे अक्लमंद होशियार आदमी है, इसका फैसला मानो। और फिर ऐसे हुआ, और यहाँ पे वो अपनी चाल कर रहे थे, नीचे वो ज़मीन पे अपनी चाल कर रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़मीन पे वो अपनी चाल कर रहे थे, आसमान पे अल्लाह अपनी चाल कर रहे थे, और अल्लाह की चाल बंदों की चाल से बेहतर है। और यही आप अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ बता दो, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चालें बता दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तो था मैंने हिज्रत करनी है, पर वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जा सकते थे। जब तक नबियों को अल्लाह ताला हुक्म न देते तब तक नबी अपना शहर नहीं छोड़ के जाते। तो इसी तरह फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपको हिज्रत का हुक्म दिया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज जो है आप रात अपने घर आराम नहीं करेंगे, आज रात आप मदीना चले जाएंगे हिज्रत फरमा के। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने बिस्तर पे हज़रत अली को लेटाया, जो कि इतने खुश नसीब शख्स थे, इतने खुश नसीब कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटने का मौका मिला, कितने खुश नसीब शख्स थे। तो उन्होंने अपने बिस्तर पे हज़रत अली को लेटाया और उन्हें ईमानते दिन जो उनके हाथ थी, और साथ वो निकल गए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा 22 सारे कुरैश खड़े हैं, इसलिए आप अपने हाथ में मट्टी लें और उनके सर पे फेंकते हुए जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले, उन्होंने उनके मुंहों पे फेंकी और सूरतुल यासीन की आयत तिलावत फरमाई। यही अल्लाह ताला सूरतुल तौबा में कहते हैं कि ये जो हुजूर ने मट्टी फेंकी है, मैंने अपने हाथ से मट्टी फेंकने को गिरार दिया, और यही अल्लाह ताला ने मट्टी फेंकी, इसलिए वो सब बंदे हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में से गुजर के चले गए। तो तो उन्होंने जब वो सुबह हुई तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए। उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा कि अंदर हज़रत अली लेटे हुए थे। तो अंदर बिस्तर ओढ़ के कोई लेटा हुआ था। तो उन्होंने कहा अभी तो लेटे हुए हैं। तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि ये तो हज़रत अली थे। वो हज़रत अली को बैतुल्ला लेके उन्होंने कहा कि हमें कोई ना कोई खबर मिल जाएगी इनसे। तो उन्होंने हज़रत अली से पूछा
رات تو انہوں نے کہا کہ چلو اب پھر اس کے علاوہ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہے ان کے گھر چلو. تو دوسری طرف اسی دن دوپہر کو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج جو ہے مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا موقع مل گیا کہ اللہ حکم مل گیا ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں تو میرے بارے میں کیا ہے یا رسول. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہی میرے ساتھ ہجرت کر کے جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ کبھی بھی ہجرت کا حکم مل سکتا ہے, اس لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے ہی تیار رکھی ہوئی تھی جن کو کھانا پینا پلا کے صحت مند کر کے رکھا ہوا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی ہجرت کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں کہ تب میں رونے لگ گیا بیٹھ کے. تو حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ تب مجھے پہلی بار میرے بچپن میں پتہ چلا, تب میں بہت چھوٹی تھی کہ جب کوئی خوشی کا کام ہوتا ہے تب بھی روئے جاتے ہیں. مجھے لگتا تھا شاید دکھ میں یا پھر کسی تکلیف میں روتے. تو پھر جب وہ اونٹنیوں میں باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مکہ تم مجھے بہت پسند ہے, اگر یہ میرے قبیلے والے مجھے میرے شہر سے باہر نہ نکالتے تو میں کبھی بھی باہر نہیں نکلتا. ہے اللہ کے نبی کو ان کی شہر سے کتنا پیار تھا. تو اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن غارے سو رہے. تو جب وہ بہت اونچا ہے, اس طرح سیڑھیاں چڑھ کے اس طرح جانا ہوتا ہے, تو غارے سور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ اس طرح نیچے کو ہے, سیڑھیاں چڑھ کے اس طرح نیچے کو ہے اس طرح. تو دوسری طرف ابو جہل اور سارے قبیلے کے سردار حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور ان سے پوچھا. تو حضرت اسماء باہر آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابو جہل نے زور سے تھپڑ لگایا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی درد ہوئی کان پہ کہ کان کی بالی اڑ کے وہ گری. تو اس نے دوبارہ پوچھا کہ کہاں ہے وہ. تو میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا, اور وہ بہت آگ بگولا ہو کے وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ باہر رکے ہیں, میں اندر جا کے دیکھ لوں کہ کوئی مٹی وغیرہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے پورے غار کو اچھی طرح سے صاف کیا, جہاں جہاں پہ سوراخ تھا اپنے کپڑے سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کے اس کے اندر لگایا, ایک سوراخ رہ گیا. وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ اس طرح اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور اس طرح اسے بند کر دیا. تو اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ آ جائیں. اسی کھڈے میں سانپ تھا, تو سانپ باہر نکلا, میرا سامنے پاؤں تھا, تو اس نے میرے پاؤں پہ ڈس لیا. تو میں نے شدید برداشت کیا, تو اب میرے سے برداشت نہ کیا گیا, تو میری آنکھوں میں سے 2 آنسو نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر صدیق کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں پہ کسی چیز نے ڈس لی ہے. تو انہوں نے دکھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے تھوک لگا کے وہاں پہ لگایا اور ان کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا, صرف ان کے. تو جب وہ غار سور میں پہنچے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں, صرف ان 3 کے علاوہ. پہلا ان کا غلام جو کہ بکریاں چلا کے ان کے لیے دودھ لاتے تھے, اور وہ بکریاں ساتھ اس لیے لاتے تھے تاکہ ان کے پاؤں کے نشان پھر پتہ چل جانا تھا کہ یہاں پہ گئے ہیں, اس لیے بکریاں بھی ساتھ آ جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس کے نشان ہیں. اور دوسرے ان کے بیٹے عبداللہ جو مکہ کی خبر لاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تیسرا ان کی بیوی, ان کی بیٹی اسماء جس کے تھپڑ پڑا تھا. تو وہاں پہ وہ کھانا بنا کے لاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دن ادھر رہے. تو مکہ والے ڈھونڈتے ادھر بھی آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں سے ان کے پاؤں نظر آئے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو
جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو وہ جب اوپر آئے انہوں نے دیکھا کہ جالا لگا ہوا تھا اور مرغی بھی بیٹھی تھی اور انڈے بھی تھے. تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں جا سکتے ورنہ جالا ٹوٹا ہونا تھا, مرغی نہیں بیٹھی ہونی تھی اور انڈے. تو آپ وہاں سے نکلے اور ایک گاؤں میں گئی جہاں پہ کہ عورت تھی ایک معبد. تو اس کا جو تھا شوہر تھا وہ بکریاں چلانے لے کے گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے دودھ دے دو گی, میں اس بکری کا دودھ تولوں. انہوں نے کہا کہ اس میں میرا شوہر بکریاں چلانے لے کے گیا ہے, اس میں تو اتنی جان بھی نہیں کہ یہ چلے جائے, یہ دودھ کہاں دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اجازت ہو تو ہم دھو لیتے ہیں. انہوں نے کہا چلیں آپ کی مرضی, آپ دھو لیں, آپ دیکھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا برتن منگوایا, بسم اللہ پڑھی اور جب انہوں نے دھویا ان کو دھونا شروع کیا تو وہ پورا پیالہ دودھ سے بھر گیا. سب سے پہلے انہوں نے اس عورت کو دیا, معبد کو, پھر حضرت ابوبکر صدیق کو دیا, پھر لوگوں کو دیا, پھر لوگوں کو دیا, پھر خود پیا. آخر میں جو تھا بچ گیا وہ انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر چلا کے واپس آئے اسے دے دینا. تو وہ گئے تو وہ آگے سیدھا چلے گئے, روانہ ہو گئے. تو اب جب ابو جہل, ابو لہب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو ڈھونڈ کے تھک گئے. تو اب مکہ والوں نے یہ اعلان, تو جس سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی لے کے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. تو اب سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا, میرے پاس ایک آدمی ہے اور میں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وہ میں نے ساحل کی طرف کچھ لوگوں کو جاتے دیکھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ہاں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, پر میں نے اسے کہہ دیا تو بہت سارے لوگ پیچھے نکل پڑیں گے اور 100 اونٹوں کا انعام اسے مل جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے, اور ساتھ ہی سراقہ بن مالک نکلا اور وہ گھوڑا جڑا کے ان کے پیچھے چلے گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھوڑے کے قدموں کی بات سن لی. تو جب سراقہ قریب آیا تو آپ نے سراقہ کے لیے بدعا کی, تو زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں اندر دھس لیے, کھینچ لیے. تو سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے. وہ یہاں تک گھٹنوں تک کیا کہتے ہیں آگے تھے اس کے زمین کے اندر. تو سراقہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے بدعا کی ہے, اس لیے اس نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنی بدعا واپس لے لیں اور میرے لیے دعا کر دیں, پھر میں آپ کے قریب ہی نہیں آؤں گا اور باقیوں کو بھی نہیں آنے دوں گا اور واپس چلے جاؤں گا. اور مجھے ایمان لکھ دیں کہ جب آپ کو غلبہ ہوگا تو میں کیا کہتے ہیں اب اللہ کے نبی نے سراقہ کے لیے دعا کی اور زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے. تو انہیں یقین آ گیا سراقہ کو کہ ایک دن انہیں ضرور غلبہ ہوگا, اور سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے ایمان لکھ دیں کہ جب آپ کو غلبہ ہوگا میں ایمان ہوں گا, آپ میرے پہ حملہ نہیں کریں گے. اس پہ سراقہ کو ایمان لکھ دیا, اور سراقہ نے ابو جہل سے کہا کہ اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا تو آپ کو یقین آ جاتا کہ وہ رسول سچ میں اللہ کے رسول ہیں. تو آپ آگے جا رہے تھے تو 70 آدمیوں کا قافلہ جو آپ کی تلاش میں نکلا ہوا تھا وہ آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا براد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ہمارا کام بھی ٹھنڈا ہوا. تو اس نے پوچھا کہ شاخ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سا قبیلہ ہے آپ کا؟ تو برائدہ نے کہا اسلم. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارا کام سلامتی سے ہوگا. تو بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کی شاخ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا بنو سہم. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بھی حصہ نکل آیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ساتھ ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा और ईमान ले आए, और बाकी सारे 70 आदमियों को भी मुसलमान कर दिया। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिज्रत करके मदीना चली गई। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई झंडा होना चाहिए। उनके पास अब कोई डंडा तो नहीं था। उन्होंने अपने लांस पे, जो लांस होता है कमान पे, तीर पे, उसके साथ अपनी पगड़ी बांधी और वो बुरैदा ने पकड़ा और वो इस तरह गए मदीना में। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम देखेंगे कि आपका मदीना में वेलकम कैसे हुआ, क्या से सारे हालात ये वो जो भी है। और अस्सलाम वालेकुम व मा इलैना इल्लल बलाग।